اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوسری جماعت کون سی تھی کہ جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ ایسی جماعت تھی کہ جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کیا، جن کے دل اور دماغ نور نبوت سے روشن ہو گئی، انہیں اچھائی اور برائی میں تمیز حاصل ہو گئی، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم اور ہر اشارے پر عمل کرنا وہ اپنی شہادت سمجھتے تھے، اور ان کے دل میں کبھی کوئی شک یا اعتراض تردد نہیں پیدا ہوا۔ جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف منہ کیا تو سب نے اسی طرف منہ کر لیا، کسی کو کوئی شک نہیں گزرا اور کسی نے کوئی حجت نہیں کی اور نہ ہی کوئی اعتراض کیا۔ یعنی ان کو کعبے سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے غرض تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف حکم ہو وہ اس پر عمل کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو 17 مہینے انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا۔ یعنی ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی پیروی ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں جو میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں جماعتوں کا ذکر فرما کر فرق بھی بتا دیا کہ ایک وہ جماعت تھی جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہی تھی، اور غلط راستے پر چل کر اپنے گناہوں کا انبار لگا رہی تھی، اور دین اور دنیا دونوں میں ذلیل و خوار تھی۔ دوسری وہ جماعت تھی جس نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو مان کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر رہی تھی اور عند اللہ اجر کی حقدار بن رہی تھی، اور روز بروز ان کے درجات بلند ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہی پر ہی عمر سابقہ اور رسول علیہ السلام کے مقدمے کا فیصلہ رکھ دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی پر ہی، یعنی کہ سابقہ جو امتیں تھی اور جو رسول تھے، جو سابقہ رسول گزرے ہیں، ان کے اوپر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اور سابقہ جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم انشاءاللہ گواہی دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا درجہ تھا۔ ان دونوں جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، جو سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس حکم میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قبلے کا تبدیل کرنے کا حکم ہے اور اس قسم کے دوسرے جتنے بھی احکام ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی کون اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت اور منظوری کا ذریعہ ہے۔ نیز اس حکم سے یہ معلوم کرنا بھی مطلوب ہے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی عقل کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو ہی بلند و بالا سمجھتے ہیں اور اپنے علم اور عقل کو ہی برتر سمجھتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں
گویا اللہ تعالیٰ ان دونوں جماعتوں میں فرق عیا کرنا چاہتا ہے کہ پہلی جماعت کون سی ہے اور دوسری جماعت کون سی ہے۔ جو پہلی جماعت ہے، ایک جماعت تو نور نبوت سے جو ہے منور ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جو نور نبوت سے محروم ہے۔ اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی اس طرح کی جو جتنی بھی اسلامی معلومات ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو خود سنیں، آگے پہنچائیں اور دین میں اپنا حصہ ڈالیں اور صدقہ جاریہ کا ثواب بھی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔